ایران کے ساتھ ابھی معاہدہ نہیں ہوا، لیکن امریکہ اور ایران معاہدے کے بہت قریب آ چکے ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا کہنا ہے صدر ٹرمپ ابھی کسی معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے تیار نہیں۔ فریقین کے درمیان چند الفاظ اور شرائط کے حوالے سے تبادلہ خیال جاری ہے۔ امید ہے مذاکرات کا سلسلہ مثبت انداز میں جاری رہے گا۔ وہ وقت بھی جلد آئے گا جب صدر ٹرمپ معاہدے کی توثیق کر سکیں گے۔ معلوم نہیں صدر ٹرمپ کب امن معاہدے پر دستخط کریں گے۔ جے ڈی وینس نے مزید کہا امریکہ اس پوزیشن میں ہے کہ تہران کے جوہری پروگرام کو پیچھے دھکیل سکتا ہے۔ ایرانی بہت چالاک اور ماہر مذاکرات کار ہیں، تاہم تمام مضبوط پتے امریکہ کے ہاتھ میں ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فاکس نیوز کو انٹرویو، کہا امریکہ ایسا کوئی معاہدہ قبول نہیں کرے گا جو اس کے مفاد میں نہ ہو۔ امریکہ نے ایران کی نیوی اور فضائیہ کو شدید نقصان پہنچایا، جبکہ ایرانی فوج کو مکمل طور پر نشانہ نہیں بنایا گیا کیونکہ ان کے بقول فوج نسبتاً معتدل تھی۔ ٹرمپ نے عراق جنگ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے عراق کو تباہ کر کے بڑی غلطی کی تھی اور ایران میں بھی مکمل تباہی نہیں چاہتے تھے، لیکن ایران کی جوہری صلاحیت کو ختم کرنا ضروری تھا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ طے پا گیا۔ حتمی منظوری کے لیے صدر ٹرمپ کے دستخط کا انتظار، ایکزیوس نامی امریکی ویب سائٹ کا دعویٰ۔ ویب سائٹ کے مطابق امریکی اور ایرانی مذاکرات کاروں کے درمیان 60 روزہ مفاہمت کی ایک ایسی یادداشت پر اتفاق ہو گیا ہے جس کے تحت جنگ بندی میں توسیع کی جائے گی اور ایران کے جوہری پروگرام پر باقاعدہ مذاکرات کا آغاز ہوگا۔ تاہم صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی تک اس کی حتمی منظوری نہیں دی ہے۔ 2 امریکی حکام اور ثالثی کی کوششوں میں شامل ایک علاقائی ذریعے نے اس پیش رفت کی تصدیق کی ہے۔ ٹرمپ نے ایران سے تاریخی امن معاہدے کا مسودہ اسرائیل اور اتحادیوں کو بھیج دیا۔ برطانوی اخبار کی رپورٹ کے مطابق مفاہمت کی اس یادداشت کے تحت عالمی تجارت کے لیے انتہائی اہم آبی گزرگاہ آبنائے ہرمز کو دوبارہ تجارتی جہازوں کے لیے کھول دیا جائے گا اور ایرانی بندرگاہوں کی امریکی بحری ناکہ بندی ختم کر دی جائے گی۔ اس کے بدلے میں ایران کو قطر اور دیگر غیر ملکی بینکوں میں منجمد اس کے 12 ارب ڈالر کے اثاثوں تک فوری رسائی دی جائے گی۔ امریکہ کے ساتھ تازہ بات چیت میں بیشتر ایرانی تجاویز مان لی گئیں۔ ایران کا دعویٰ، ایرانی پارلیمانی کمیشن برائے قومی سلامتی اور خارجہ امور کے رکن فدا حسین مالکی کا کہنا ہے ایران امریکہ مذاکرات میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ صدر ٹرمپ کے وعدے وفا نہ کرنے کی عادت پر تشویش ہے۔ دوسری طرف ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں ایران کا ایٹمی ہتھیار بنانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ایران کبھی بھی ذلت کے ساتھ سفارتکاری کا حصہ نہیں بنے گا۔ انہوں نے عوام کو یاد دلایا کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے کی اپنی مشکلات ہوتی ہیں۔ امریکہ ایران معاہدہ طے پانے کی خبروں کے عالمی معیشت پر مثبت اثرات۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت 88 ڈالر سے نیچے آ گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت میں 1.25% کمی، نئی قیمت 87 ڈالر 75 سینٹس فی بیرل ہو گئی، جبکہ برطانوی خام تیل کی قیمت 1.16% کمی کے بعد 92 ڈالر 55 سینٹس فی بیرل تک آ گئی۔ ایک طرف امن مذاکرات، دوسری طرف کشیدگی برقرار۔ ایران کا امریکی بحری بیڑے پر میزائل حملہ، بوشہر میں دشمن کا طیارہ مار گرانے کا دعویٰ۔ امریکہ کی جانب سے طیارہ تباہ ہونے کے ایرانی دعوے کی تردید۔ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کے تحت اب تک 111 تجارتی جہازوں کو واپس بھیجا گیا، امریکی حکام کا دعویٰ۔ دوسری طرف پاسداران انقلاب کا کہنا ہے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 26 تجارتی جہاز اور آئل ٹینکرز آبنائے ہرمز سے گزرے ہیں۔ نیو یارک کے میئر نے ایران امریکہ جنگ ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ زہران ممدانی کہتے ہیں 3 ماہ قبل شروع کی گئی جنگ کی قیمت عوام ادا کر رہے ہیں، یہ جنگ ختم ہونی چاہیے۔ ایکس پر جاری بیان میں لکھا کہ 3 ماہ قبل ایسی جنگ شروع کی گئی جس کے حق میں کسی نے ووٹ نہیں دیا۔ کانگریس کی منظوری کے بغیر شروع کی گئی جنگ نے عوام کے بجٹ شدید متاثر کیے، پہلے دن سے اور آج بھی اس جنگ کے خلاف ہوں۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی آج امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے اہم ملاقات شیڈیول۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق ملاقات اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ہوگی۔ اسحاق ڈار واشنگٹن پہنچ گئے۔ ایران امریکہ مستقل جنگ بندی مجوزہ معاہدے پر بات چیت ہوگی۔ امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات سے پہلے اسحاق ڈار کی چینی ہم منصب سے ملاقات، خطے کی صورتحال، ایران امریکہ مذاکرات اور پاک چین تعلقات پر تبادلہ خیال۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے بجٹ اجلاس 5 جون کو طلب۔ وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس بھی 5 جون کو ہوگا۔ قومی اقتصادی سروے 4 جون کو جاری کیا جائے گا۔ بجٹ 2026-27 کا حجم 17.1 ٹریلین روپے رکھنے کی تجویز۔ دفاعی بجٹ کے لیے 2665 ارب، نان ٹیکس ریونیو کا ہدف 2768 ارب روپے متوقع۔ سرکاری ملازمین کا بجٹ سے ایک روز قبل وزارت خزانہ اور بجٹ والے دن پارلیمنٹ کے سامنے دھرنے کا اعلان۔ تنخواہوں اور پینشن میں 100% اضافے کا مطالبہ۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے بجٹ میں عوام کو ریلیف دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نوجوانوں کو عالمی سطح پر روزگار دلانے کے لیے پرعزم۔ نوجوانوں کو بین الاقوامی سطح پر ضروری سمجھے جانے والی زبانیں سکھائی جائیں گی۔ انگریزی، عربی، کوریائی، جاپانی، چینی، مینڈرن، جرمن، فرانسیسی، روسی اور ترکی زبانوں کی تربیت دی جائے گی۔ تربیتی نصاب کو بین الاقوامی سرٹیفیکیشن معیار کے مطابق ترتیب دیا جائے گا تاکہ امیدوار عالمی سطح پر تسلیم شدہ امتحانات میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے ورلڈ بینک کی کنٹری ڈائریکٹر کی ملاقات۔ اجلاس میں کراچی کو پانی کی فراہمی، انفراسٹرکچر منصوبوں اور K4 پر پیش رفت کا جائزہ۔ واٹر میٹرنگ، کچی آبادیوں میں شہری کاموں اور واٹر کارپوریشن میں اصلاحات پر بھی تفصیلی غور۔ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کراچی کی بڑھتی آبادی کے لیے پانی کا مؤثر انتظام اور شفاف گورننس ناگزیر ہے۔ گھر گھر ضیافتوں کے دور۔ کراچی میں شہریوں نے دعوتوں کے بعد تفریح کے لیے سی ویو کا رخ کیا۔ بچوں نے اونٹ اور گھوڑے کی سواری سے خوب لطف اٹھایا۔ کسی نے ساحل پر کی چہل قدمی تو کوئی سیلفیاں لینے میں رہا مگن۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب میں گرینڈ عید آپریشن۔ عید الاضحیٰ کے تیسرے روز بھی لاہور میں ستھرا پنجاب کی صفائی ٹیمیں متحرک۔ شہر بھر میں واشنگ آپریشن جاری۔ شہر کی 189 قربان گاہوں کی صفائی اور دھلائی پر عملہ تعینات۔ لاہور میں عید کے پہلے روز سے اب تک 50,000 ٹن سے زائد آلائشیں ٹھکانے لگائی جا چکی۔ صوبے بھر میں پہلے 2 روز میں ستھرا پنجاب وہیکلز نے 32,28,000 کلومیٹر ایریا کور کیا۔ عید کے دوسرے روز 41 اضلاع میں ستھرا پنجاب کی ٹیموں نے 1,12,000 ٹن سے زائد آلائشیں اور باقیات تلف کی۔ صوبائی وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے ستھرا پنجاب کے ورکرز کو ہیروز قرار دے دیا۔ کہتے ہیں شہری بہترین صفائی انتظامات پر وزیر اعلیٰ پنجاب کے معترف ہیں۔ ستھرا پنجاب پاکستان بھر میں سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بنا رہا۔ جنوبی اور شمالی وزیرستان میں عید کے موقع پر امن اور خوشیوں کی بہار۔ شمالی اور جنوبی وزیرستان کے پرفضا مقامات سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ ٹانک، ڈیرہ اسماعیل خان اور لکی مروہ سمیت قریبی اضلاع کے شہری بڑی تعداد میں عید کی چھٹیاں منانے کے لیے قبائلی اضلاع کا رخ کرتے ہیں۔ وزیر آباد میں پکنک منانے آئی فیملی کی 8 خواتین دریائے چناب میں ڈوب گئیں۔ 4 خواتین کو اپنی مدد آپ کے تحت بچا لیا گیا تھا۔ باقی 4 میں سے 1 جاں بحق اور 3 تاحال لاپتہ ہیں۔ تینوں لاپتہ خواتین کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن دوسرے روز بھی جاری۔ اور شکرگڑھ میں رساکشی کا دلچسپ مقابلہ۔ شادی شدہ اور کنوارے نوجوانوں کے درمیان زور آزمائی مقابلے میں شادی شدہ افراد پر مشتمل راشد 11 نے کنوارے نوجوانوں کے بسرا 11 کو شکست دے دی۔